أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. محترمات و مکرمات پردانشین خواتین، اللہ للہ وعمل ورحمہ بے اتحاد اور اسی اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے. اللہ ہی نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم کو مسلمان بنایا ہے. دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس یہی ہے. باقی جو اسباب ہیں دنیا کے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا مکان دکان سواری، یہ ضروریات زندگی ہیں. کسی کی ضرورتیں کم درجے سے پوری ہو رہی ہیں، کسی کی زیادہ معیار کے ساتھ پوری ہو رہی ہے. سب کے دن گزر رہے ہیں، گھنٹے ان کے کٹ رہے ہیں، ان کے عمر کے دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور زندگی ان کی بھی پوری ہو رہی ہے، ان کی بھی پوری ہو رہی ہے. جن کو خوب کھانا پینا مل رہا ہے اور جن کو کم مل رہا ہے ان کا بھی گزارا ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ جن کو زیادہ مل رہا ہے وہ سکھی ہیں اور جن کو کم مل رہا ہے وہ دکھی ہیں. دنیا میں بہت سے وہ ہیں جن کو زیادہ مل رہا ہے لیکن دکھی ہیں، بہت سے وہ ہیں جن کو کم مل رہا ہے وہ سکھی ہیں. تو یہ دنیا میں گزارے کی چیزیں ہیں. کھانا پینا پہننا اوڑھنا ضرورت زندگی ہے. اس کا زیادہ مل جانا کسی کی کامیابی نہیں ہے، اور ان چیزوں کا کم ملنا یہ ناکامی نہیں ہے. کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ایمان اور اسلام پر. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے وہاں قابل قبول دین وہ دین اسلام. اور کامیاب مسلمان ہوں گے جن کے پاس اسلام ہوگا، جن کے پاس ایمان ہوگا. ایمان یہ دل کے اندر کی یقین، اندر کی طاقت کا نام ہے. ما وقر فی القلب، جو دل کے اندر ٹھہرتا ہے، دل کے اندر جمتا ہے. اور اسلام ہماری ظاہری زندگی ہے. جتنے درجے کا ایمان دل کے اندر ہوگا اتنے درجے دل کے اندر سکون، اطمینان، عافیت، راحت. اور جتنے درجے کا اسلام سے ظاہر زندگی میں ہوگا اسی قدر سلامتی اور عزت ہوگی. اور ان چیزوں میں کمی رہی تو جتنی کمی ہوگی اس کمی کے بقدر دنیا آخرت دونوں جہان میں اس کا نقصان اٹھانا ہوگا. اس لیے اللہ جل جلالہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو انسانوں کے پاس بھیج کر ان کو یہی بنیادی سبق سکھایا گیا نبیوں کے ذریعے سے کہ لوگوں کو جا کر سمجھاوے، لوگوں کو بتاوے کہ کامیابی ناکامی کا دار و مدار ایمان ہے.
کامیابی ناکامی کا دار و مدار مال نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، زمین جاگیر نہیں ہے، ملک و مال نہیں ہے، بلکہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ایمان اور اعمال ہے۔ جتنا ایمان اور عمل مضبوط ہوگا اسی کے بقدر کامیابی آئے گی۔ بغیر مال و دولت کے بھی کامیاب، بغیر ملک و مال کے بھی کامیاب، بغیر زمین و جاگیر کے بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے اکثر دنیا میں قلت اسباب کے ساتھ رہے، ان کے پاس ملک و مال زمین جاگیر نہیں تھی۔ زیادہ تر انبیاء وہی ہیں، بہت کم انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے پاس حکومت تھی، مال تھا۔ زیادہ تر وہ ہیں جن کے پاس اسباب کی قلت رہی، اور خود امام الانبیاء والمرسلین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فقر کے ساتھ زندگی گزاری ہوئی۔ بچپن کا آپ کا حال، پیدائش سے پہلے والد محترم کا انتقال ہو گیا، 6 سال میں والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر ہوئی دادا کا انتقال ہو گیا، جو سہارے تھے سارے سہارے چلے گئے۔ اب چچا کی کفالت میں آئے تو جس چچا کی کفالت میں تھے ابو طالب کی، وہ فقیر آدمی تھے، ان کے گھر کے گزارے کا مسئلہ تھا، اولاد زیادہ تھی، وہ غریب آدمی تھے، فقیر آدمی تھے۔ حضور علیہ السلام نے بکریاں چرائی اجرت پر، اور اپنے چچا کی مدد کی جن کے گھر میں آپ رہتے تھے۔ یہ آپ کا بچپن ہے، نہ جاہ و جلال ہے، نہ مال و منال ہے، نہ زمین جاگیر ہے۔ اسی حال میں آپ بڑھتے پڑھتے جوان ہوئے، بڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اسی طرح سے گزرتی رہی۔ ہاں، لیکن آپ کے پاس ایمان کی طاقت تھی، جو سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑا پاور ہے، اور آپ کے پاس جو دوسری طاقت تھی وہ عمل کی طاقت تھی، ایمان اور عمل۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی ایمان قبول کے، ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرے، نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ اچھا عمل ہو۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، کہ ہم ایسے مرد و عورتوں کو حیات طیبہ نصیب کریں گے۔ حیات طیبہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، اس میں سب کی نظر چیزوں پر ہے، اور سب چیزوں کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کی نظر ہمیشہ کھیل کود پر ہوتی ہے، تعلیم پر، پڑھائی پر ان کی نظر کم ہوتی ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے پر بھی ان کی نظر کم ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو کھلونے مل جائے تو کھانا بھی چھوڑ دیں، کھیلنے کا موقع مل جائے، اسکول کی چھٹی ہو رہی ہے تو خوش ہو جائے گی، مدرسے کی چھٹی ہو رہی ہے، کھیلنے کا، گھومنے کا مل رہا ہے تو اس پر راضی ہو جائیں گے۔ حالانکہ وہ کھیلنا گھومنا جو ہے وہ ان کی تھوڑی سی ضرورت ہے، مقصد زندگی نہیں۔ بچپن کا تھوڑا تقاضا ہے، کھیل لے، تھوڑا سا گھوم لے، بچے ہیں، لیکن وہ اس ضرورت کو اپنے مقصد پر مقدم کر دیتے ہمیشہ۔ اگر ماں باپ ان کے اوپر مسلط نہ رہیں تو یہ بچے اپنے اس ضرورت کو ہی مقدم رکھیں گے ہمیشہ، اور اپنے مقصد کو فوت کر دیں گے، تعلیم تربیت ان کی نہیں ہوگی۔ ایسے ہم لوگوں پر اپنی ضروریات کا غلبہ ہے، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا،
دیگر ضروریات، اسی میں ہمارے بھی دن کٹتے ہیں. اور جو ہمارا مقصد ہے ایمان و عمل، ایمان بنا کر اللہ سے تعلق پیدا کرنا اور عمل بنا کر دنیا میں اعمال کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانا اور اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنے ساتھ کرنا، جس کے ہم 24 گھنٹے محتاج ہیں. ہمارے کام بننے کا جو سب سے بڑا ذریعہ دنیا میں ہے وہ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد اور کسی کی مدد. سب سے بڑا مدد کرنے والا اللہ ہے. اور اللہ کی مدد کو ساتھ کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے ایمان والے بندوں کو اعمال دیے کہ عمل کے راستے سے اللہ کی مدد ساتھ کریں. نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے، صدقہ ہے، خدمت ہے، یہ سارے اعمال ہیں. قسم قسم کے اعمال دیے اور ہر عمل کے اوپر اللہ پاک نے مدد اتارنے کا وعدہ کیا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر بھی عمل ہے، صبر سے بھی مدد آتی ہے اور نماز سے بھی مدد آتی ہے. تقوی ذریعہ ہے، تقوی ایک عمل ہے، تقوی ایک عمل ہے. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ روزی دے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. روزی حاصل کرنے کا ذریعہ تقوی ہے، استغفار ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو استغفار کی پابندی کرے گا اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ نکال دے گا اور اس کے ہر غم کو خدا دور کر دے گا. ہر قسم کے غم کو استغفار کے راستے سے، یہ عمل ہے. صدقہ ایک عمل ہے. صدقے کے بارے میں آتا ہے کہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. صدقے میں طاقت کہ صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. تو ہمارے پاس اعمال ہیں کام بنانے کے لیے، مصیبت ٹالنے کے لیے. ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو، صدقہ دو. یہ عمل ہمیں اللہ پاک نے بتایا اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے. تو دنیا میں اپنے کام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعمال دیے اور ان اعمال کے ساتھ چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کے اسباب کو ان اعمال کے ساتھ استعمال کرنے کو کہا. صدقے کے ساتھ علاج، صدقے کے ساتھ علاج کرنا، رزق کی کوشش کے ساتھ استغفار اور اس میں برکت کی دعا، حلال کا اہتمام، تو پھر اللہ پاک اس میں برکت ڈال دے گا. یہ اعمال دیے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے جو کامیابی کے اعمال ہیں اور جو دنیا اور آخرت دونوں جہان کو ایک ساتھ بنانے والے کام ہیں. نمازوں کی پابندی پر جہاں روزی کی مسئلے کو خدا حل کرے گا وہی قبر کے عذاب کو بھی دور کرے گا. وہی پل صراط کا راستہ بھی اللہ نماز سے آسان کرے گا. وہی حساب کی شدت کو نماز سے ختم کر دے گا، حساب آسان کرے گا. اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی نماز ہے. ملٹی پرپز بولتے ہیں، ملٹی پرپز نماز. روزی میں تنگی ہے نماز پڑھو، قبر کے عذاب کا ڈر لگ رہا ہے نماز کی پابندی کرے تو اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، بہرحال ہونا ہے کھڑا، کوئی مانے نہ مانے سب کو کھڑا ہونا ہے. مردوں کو بھی ہونا ہے، عورتوں کو بھی ہونا ہے، چھوٹوں کو بھی کھڑا ہونا ہے، بڑوں کو بھی کھڑا ہونا ہے. اور زندگی کا حساب دینا ہے. حساب کوئی فلسفہ نہیں ہے، حقیقت ہے کہ حساب دینا ہے. تو پھر اس حساب کی آسانی کے لیے نماز بتائیے کہ نماز کی پابندی کریں. عمل بتایا حساب کی اس میں آسانی ہے. اور جنت میں داخلے کا مسئلہ سب کا ہی ہے. کامیاب تو وہی ہے جو جنت میں داخل کیا گیا، ورنہ اس سے پہلے تو کوئی نہیں کہہ سکتا میں کامیاب ہو گیا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا.
من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب۔ اس سے پہلے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ اعمال اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں اپنے بندوں کو، تو ان اعمال میں جان پیدا کریں، اس کو وزندار بنایا جائے، ان عملوں کو۔ ایمان کے بقدر عمل میں جان پیدا ہو، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہوگا اور اللہ پر یقین ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے پر کامیابی کا یقین ہوگا، اس کے بقدر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال پر زندگی بننے کا یقین بن جائے گا اور ان عملوں میں جان پڑے گی۔ اب عمل کی طرف رغبت بڑھے، بجائے چیزوں کے عمل کی طرف آئیں گے، چیزوں کو استعمال کریں گے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہم دنیا میں، کھانا پینا پہننا اڑنا کیسے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں ہوگا کہ صبح شام اسی کی بات ہے۔ ضرورت بقدر ضرورت بوقت ضرورت ٹھیک ہے، کوئی بھی ضرورت ہے تو بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے، اور جیسے دوائی ہے تو دوائی بوقت ضرورت بقدر ہے، بھائی صبح دوپہر شام دو گولی ہے، صبح دوپہر شام دو گولی ہے۔ اب کوئی ہے کہ ہر گھنٹے دو گولی کھا رہا ہے، یہ تو ضرورت سے زائد ہو گئی، ضرورت سے زائد ہو گئی، اور ہر گھنٹے کھا رہے ہیں تو بوقت ضرورت نہیں ہو رہی تو اور زیادہ ہو رہی، تو یہ گولی اب بجائے علاج کے بیماری کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ گولی کیا بن جائے گی؟ بیماری کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہاں، سائیڈ ایفیکٹ ہوگی، ری ایکشن ہو جائیں گے بہت سارے، کہ زیادہ مقدار میں لے لی، ضرورت سے زائد لی ہے، بے وقت لے لی ہے۔ ایسے ہمارا کھانا پینا پہننا اڑنا ضروریات زندگی جو ہے، اگر بقدر ضرورت نہیں رہی اور ضرورت سے زیادہ ہو گئی اور بوقت ضرورت نہیں رہی، بے وقت اس کو لینا شروع کر دیا، تو یہی ہمارے اسباب ہمارے لیے مصیبت بن جائیں گے، جیسے اس وقت بنے ہوئے۔ اسی میں دن گزر رہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، دن ہو رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، 2021 گیا، 22 چل رہا ہے، 23 آئے گا، 24 آئے گا، اور ہر ایک کی موت اپنے اپنے وقت پر آ جائے گی، اور موت کے بعد جب آنکھیں بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ہم تو ضرورتوں میں الجھ کر زندگی گزار کے آ گئے اور مقصد کی طرف کوئی توجہ نہ رہے، نہ ایمان بنا، نہ عمل بنا، نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، اور اگر اس کو پڑھا ہے روزے رکھے بھی ہیں تو وہ ایسے نہیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے کے قابل نہیں عمل، اس میں کوئی جانی نہیں ہے، اس عمل میں صحت نہیں ہے۔ اس لیے اس تبلیغ کے مبارک کام کے ذریعے سے تمام دنیا کے مردوں عورتوں کو ایک بات یہ سمجھائی جا رہی ہے بزرگوں کی طرف سے کہ ہر ایک اپنے مقصد کی طرف آئے اور زندگی کو ضروریات میں ضائع کرنے کے بجائے ضرورت میں بقدر ضرورت لگے، اور باقی وقت اپنا ایمان بنانے میں، اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں، اور جو مقصد زندگی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے تو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ 5 وقت کی نماز جو ہے اہتمام کے ساتھ، جیسے مردوں کے لیے مسجد میں اذان ہوتی ہے اور وقت طے ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز 1:15 بجے پر ہے، عصر کی نماز 5:45 بجے ہے، مغرب کی نماز 7:30 بجے ہے، عشاء کی نماز 9 بجے ہے، وقت کی تعین ہوتی ہے تو مرد لوگ دکانوں سے، آفسوں سے، کاروبار سے، پکے نمازی جو ہوتے ہیں وہ وقت پر جا کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے عورتوں میں پکی نماز پڑھنے والی وہ ہیں جو اپنے گھر میں اپنے نماز کی وقت کی تعین کریں کہ بھئی کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لینی، 5 وقت کی نماز ہے، اذان ہوتے ہی نماز پڑھنی، تو جیسے اذان ہو گئی اب کوئی کام نہیں ہوگا،
اپنے گھر کے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کاموں کے تابع ہماری عبادت نہ ہو، بلکہ ہمارے کام عبادت کے تابع ہوں، ہمارے اعمال کے تابع گھر کا کام ہو۔ دنیاوی مشاغل والی عورتیں جو ہیں، ڈیوٹی کرنے والی، جاب کرنے والی، سروس کرنے والی، ہاسپٹلس میں، اسکولز میں جانے والی جو ہیں، ان کا سارا کام جو ہے ان کی جاب کے تابع ہوتا ہے، ان کی جاب کے تابع ان کے سارے گھر کا کام ہوتا ہے۔ کھانا پکانا بھی ان کا کہ ڈیوٹی پر سے 12 بجے آتی ہے، 12 بجے کے بعد کھانا پکا دیا۔ بچوں کو وقت دینے کا مسئلہ ہے کہ اس وقت امی جاب پر ہیں، آنے کے بعد وہ وقت دیتی۔ کسی کے شادی بیاہ ہے تو بھئی ہمارا تو جاب ہے، ہمارے پاس چھٹی نہیں ہے، تو شادی میں نہیں جاتی ہو، تو چھٹی نہیں ہمارے پاس۔ نانی بلا رہی ہے نواسوں کو، کہہ رہی ہے کہ ہمارے ابا فری نہیں ہے، ابھی تو ہم بیزی ہیں، یا ہمارے ابا کے پاس چھٹی نہیں ہے۔ تو جیسے دنیا کے کاموں کے تابع ہماری زندگی ہے، اس سے زیادہ ہماری زندگی اعمال کے تابع ہے۔ نمازوں کے اوقات گھر میں طے ہو، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، مرد ہیں بالغ مکلف ہیں وہ مسجد جا کر ادا کریں، اور نابالغ بچے اور گھر کی عورتیں اپنے گھر میں اپنے نماز کے اوقات کی تعیین کر کے اس کو اللہ کا بہت بڑا فریضہ سمجھ کر کہ اللہ کا بڑا فریضہ ہے، بڑے اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا حکم بھی سب سے بڑا ہے، اللہ کے حکم کے اوپر کسی کا حکم نہیں ہو سکتا۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، مقصد زندگی ہے، اپنے گھروں میں اس کی پابندی کریں، اور نماز کے اعلیٰ ذکر تلاوت عبادت کی فضا گھر میں بنائیں۔ ہمارے گھر کی یہ پہچان ہو کہ اس گھر میں نماز کے ساتھ ذکر ہے، تلاوت کلام پاک ہیں، اس گھر میں دین کی فضائل کی تعلیم ہے، اور گھریلو زندگی میں ہمارے معاشرت میں دین، عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرت سے ہمارا دین نظر آ رہا ہو، طرز زندگی، کلچر، تہذیب۔ ایک تہذیب وہ ہے جس تہذیب کو حضور علیہ السلام نے جنم دیا، اس تہذیب اور اس کلچر کی، اس معاشرت کی بنیاد حیا پر ہے، اس معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے، اس معاشرت کی بنیاد صفائی اور پاکی پر ہے۔ جو تہذیب اور جو کلچر، جو معاشرہ حضور علیہ السلام نے تیار کیا، اس کے لیے عالیشان بنگلوں کی ضرورت نہیں ہے، پاکی صفائی کے لیے بڑے بڑے بنگلے بنانے کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ السلام نے مدینے کی ایک چھوٹی سی بستی میں، جہاں پکے گھر نہیں تھے، کچے گھروں میں ان کچے گھر والوں کو تعلیم دی پاک رہنے کی، صاف ستھرا رہنے کی، حیا اور پردے کے ساتھ رہنے کی۔ جہاں کپڑے کی دکانیں نہیں تھی مدینے میں، وہاں حضور علیہ السلام نے حیا اور پردے کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی۔ آپ علیہ السلام نے تعلیم دی جہاں پورا کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز کے لیے تشریف لاتے فجر میں، اور نماز پڑھنے کے بعد چلے جاتے تھے۔ صحابہ نے اس زمانے میں یہ تھا کہ نماز پڑھ کے فوراً صحابہ چلے نہیں جاتے تھے، حضور کی مجلس ہوتی تھی اس میں شریک ہوتے تھے، اور یہ صحابی نکل جاتے تھے۔ بعض لوگوں نے ان کو کہا کہ بھائی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو بہت پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان میں صرف ایک ہی چادر ہے، ہم نے گھر میں گھڑا کھود رکھا ہے، جب میں وہ چادر پہن کر باہر آتا ہوں تو بیوی جو ہے وہاں سطر چھپانے کے خاطر اس گھڑے میں بیٹھ جاتی ہے۔ میں جب یہاں سے جاؤں گا یہ چادر اس کو دوں گا، میں اندر بیٹھوں گا تو میری بیوی فرض نماز ادا کرے گی۔ ایسی قلت ہے کپڑوں کی، اور اس ماحول میں جو ہے مدینہ منورہ میں 100% حیا زندہ ہو گئی، پردہ زندہ ہو گیا، پاکی کا ماحول ہے۔ پانی کی قلت ہے، پانی کی قلت ہے، لیکن ایسی پانی کی قلت میں بھی عام ماحول اس زمانے کا تھا کہ استنجا پانی سے نہیں ہوتا تھا، بہت کم جگہوں پر انتظام تھا کہ استنجا پانی سے کرتے تھے، باقی پتھر سے، ڈھیلے سے کرتے تھے زیادہ تر۔ لیکن انہوں نے اتنی پانی کی قلت کے بعد بھی اپنی پاکی کو برقرار رکھا،
چیزوں کی قلت تھی، لیکن باوجود اس کے حضور علیہ السلام کی معاشرت کی جو بنیادیں ہیں پاکی، تو پانی کے بغیر وہ پتھر اور مٹی سے پاکی حاصل کی انہوں نے۔ حیا تو کپڑا نہیں ان کے پاس، اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر انہوں نے اپنے حیا اور عزت کی حفاظت کی۔ حضور علیہ السلام والی معاشرت کی بنیادیں اس کام سے چاہا جا رہا، اس لیے فضائل کی کتابوں میں حکایات صحابہ کو مستقل لکھا گیا، اور صحابہ کی عبادت، ان کی دعوت، ان کا ذکر، ان کا تعلق مع اللہ، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کی حیا، ان کے بچے، ان کی عورتیں، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اور صحابیات، صحابہ، مہاجرین، انصار، ان کے واقعات بیان کر کے ہمارے لیے اس میں عبرت اور تعلیم ہے کہ ہم اس سے تعلیم لیں۔ خالی کتاب پڑھنے سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تعلیم کے واسطے ہے، تعلیم کے واسطے ہے۔ تعلیم صرف پڑھنا سننا نہیں، تعلیم پڑھنے سننے کے بعد اس کو سیکھنا سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ اس لیے یہ مبارک زندگی کو گھر میں وجود دینا ہے، یہ مطلوب ہے اس کام سے، کہ ہمارے گھر میں جیسے جیسے دین آتا جا رہا ہے، عبادت کا ماحول بنے، ذکر و تلاوت کا ماحول بنے، بچوں بچیوں میں حیا کا ماحول بنے، سادگی کا ماحول بنے، دین کا علم سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو، خدمت کا جذبہ پیدا ہو، چھوٹے بڑوں کی تمیز اور ادب پیدا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا جذبہ پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ ہر کام میں اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور کوئی جذبہ نہ ہو کہ صرف اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے ہماری نماز سے، ہمارے روزوں سے، ہمارے ذکر سے، ہماری تلاوت سے، ہماری خدمت سے، ہماری صلہ رحمی سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے خرچ کرنے سے اللہ راضی ہو، اس لیے کہ اسی عمل کا بدلہ ملے گا جو اللہ کے لیے کیا گیا ہو، ورنہ جو اللہ کے لیے کیا ہوا نہیں اس کا تو کوئی بدلہ ہی نہیں، وہ تو ریجیکٹ ہو گیا۔ کہ جو عمل اللہ کے لیے ہوگا اسی کا بدلہ ہے، باقی سب ریجیکٹ، اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ بنے اندر، ہم اور کچھ نہیں چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو کر ہماری آخرت کی زندگی بنائے۔ اس لیے دنیا میں 19-20 رہے گی، اس پر صبر کر لیں، اللہ سے عافیت مانگتے رہیں دنیا میں بھی، کہ اللہ عافیت دے دے، صحت دے دے، قوت دے دے، عزت دے دے، لیکن پھر بھی ہمارے مانگنے کے بعد بھی اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی تو اس پر صبر کریں گے، واویلا نہیں کریں گے۔ یہ ایمان والوں کا کام، کہ چاہتے تو سبھی ہے دنیا میں اچھی زندگی گزارے، تندرست رہے، فراوانی رہے، عزت ملے، لیکن ان چیزوں میں اگر کمی رہی باوجود اپنی چاہت کے بھی، اور باوجود ہے کہ ہم نے اس کے اسباب بھی اختیار کیے، اچھے اعمال، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بھی پیدا کیا، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی اگر اس میں کچھ کمی رہ جائے گی تو صبر کے ذریعے سے اس کو جھیلنا ہے، واویلا نہیں کرنا کہ کیا کرے، ہمارے تو حالات ہی ایسے ہیں، 50 سال ہو گئے، والدہ نے بھی ایسی زندگی گزاری، میں بھی ایسی گزار رہی ہوں، ہمارے بچوں کا بھی یہی ہے۔ واویلا نہ کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ حالات کو دور کرنے والا تو تو ہی، ہمارے حالات کو ٹھیک کر دے۔ اگر حالات ٹھیک ہو گئے تو ہو گئے، اور نہیں ہوئے تو اس پر اجر ملے گا۔ اس نے صبر والی زندگی پھر سکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور ازواج مطہرات کی زندگی کو غور سے ہم پڑھیں، ان واقعات میں غور کریں کہ انہوں نے کیسے حالات کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری۔ ان کے پاس صبر تھی، وہ صبر میں آسانی تھی، صبر والوں کے لیے بڑی آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ گھر میں بجلی نہیں ہے، صبر کے ساتھ سب بیٹھے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے 5 گھنٹے، صبر کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آسانی کر۔ اور اگر صبر نہیں ہے تو واویلا ہو جائے، یہاں سے بچے پکاریں گے امی کب بجلی آئے گی، امی کہے جا رہے کیا کریں، وہاں سے کوئی چلا رہا ہے، وہاں سے کوئی چلا رہا ہے، رات بھر ایسے گزارا، پھر صبح دن بھر، اب صبح لائٹ آ گئی تو پھر اگلے دن پورا دن چلے گا، کیا کرے، رات میں لائٹ ہی نہیں تھی، نیند ہی نہیں آئی، مچھر بہت تھے، یہ بہت تھا، تو اگر صبر کر لیا تو سارا قصہ ہی نہیں رہے گا۔
اور صبر نہ کیا تو رات جاگنے میں گئی، دن واغلہ کرنے میں گزرے گا، اور وہی منتقل ہوگا بچوں میں کہ وہ لائٹ جاتی ہے تو ایسے ایسے بولنا پڑتا ہے سب، ماں سے بچے سیکھ رہے ہیں، اس لیے سکھایا۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے بجلی کی، جس سے گزرنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ باقی زندگی کے بہت سارے کام ہیں کہ ہماری مرضی اور چاہت کے مطابق نہیں ہوتے، تو اس وقت ہمیں تعلیم دی ہم صبر کریں، اللہ سے کریں۔ اللہ صبر والوں کے ساتھ، واغلہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں، شور مچانے والوں کے ساتھ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے صبر کی تلقین کی ہے کہ صبر کریں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، ازواج مطہرات اور بنات طیبات کے، صحابہ صحابیات کے جو واقعات ہیں فضائل کی کتابوں میں، حضرت شیخ نے اس کو نمونے کے طور پر کچھ نقل کیے، جو کتابیں ہمارے گھروں میں روزانہ پڑھی جاتی ہیں، فضائل اعمال صدقات۔ اس کو ہم تعلیم کے واسطے پڑھیں، ہم بھی اس سے سیکھیں، سبق لیں، اپنے بچوں کو اس میں سے سبق پڑھاویں کہ دیکھو بیٹا یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ، اور یہ حضرت ام سلیم، اور یہ حضرت مصعب بن عمیر، یہ حضرت عمار، یہ حضرت صفیہ، یہ حضرت بلال، ان کے واقعات کو ان کو اچھی طرح سے پلا دیں تاکہ ان کے جذبات وہ بنے جو ان کے تھے، ورنہ بچوں کے جذبات کچھ اور ہو جائیں گے، دنیا دار بننے کے جذبات ہو جائیں گے، بچیوں کے جذبات کچھ اور ہو جائیں گے، دنیا کی آوارہ عورتوں جیسے جذبات بن جائیں گے، گھومنے پھرنے کے، ٹہلنے کے، اچھے اچھے کپڑوں کے، اور عیش و عشرت میں زندگی گزارنے کے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر میں تعلیم کے حلقوں کو جمائیں، فکر کے ساتھ روزانہ تعلیم کریں، اپنی بچوں بچیوں کو لے کر بیٹھیں، پوتے نواسے ہیں ان کو بھی لے کر بیٹھیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو بھی گود میں لے کر بیٹھ جاؤ، ان کے کان پر بھی اللہ رسول کی باتیں پڑھتی رہے، اور روزانہ تعلیم تو ہماری ہوگی 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ اس تعلیم کے علاوہ جو 23.5 گھنٹے ہمارے گھر کے ماحول میں گزریں گے، اس ماحول میں اللہ رسول کی باتیں ہوں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی سیرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ کتاب ہدیے میں پیش کی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھیجی ان کو۔ کچھ مدت کے بعد مولانا علی میاں صاحب تشریف لے گئے دہلی، تو مولانا الیاس صاحب سے ملاقات ہوئی، تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ مولی علی میاں، آپ نے جو مجھے کتاب بھیجی ہے وہ کتاب پڑھ کر میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، وہ کتاب پڑھ کر میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اس لیے کہ جو قصے تم نے سید احمد شہید کے اس کتاب میں لکھے ہیں وہ قصے تو میں اپنے گھر کی دادیوں اور نانیوں سے سن چکا تھا سارے پہلے، یعنی ان کے گھرانوں میں یہ ماحول تھا پرانے لوگوں کے یہاں کہ وہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو اللہ رسول کی باتیں، صحابہ کی، بزرگوں کی باتیں سناتے تھے۔ جو میں نے آج کہا کہ 23.5 گھنٹے چلتے پھرتے، 23.5 گھنٹے چلتے پھرتے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو ان کتابوں میں جو واقعات ہم نے پڑھے ان کو سنا، موقع بموقع۔ بچوں میں بہت زیادہ فیشن پرستی کا شوق پیدا ہو رہا، ان کو مصعب بن عمیر کا قصہ سنا، دیکھو بیٹا یہ بھی ایک نوجوان نوعمری میں اسلام قبول کیا، 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا اور مہنگی سے مہنگی خوشبوئیں استعمال کرتا تھا، لیکن جیسے حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تو اب ایمان لانے کے بعد کی زندگی دیکھو، وہ کیسے چمک گئے دنیا میں، اللہ نے ان کو چمکایا، مدینے والوں کے اسلام کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے 200 درہم کے جوڑے کی چاہت کو چھوڑ دیا، اپنے اس بچے کو سمجھاوے جس کا دل زیادہ کپڑوں میں لگ رہا۔ یہ حضور کا طرز ہے، جہاں آپ دیکھتے تھے اپنے اولاد کو اور اپنے صحابہ کو کہ ان کا رجحان دنیا کی طرف ہو رہا ہے تو فوراً حضور ان کو آخرت کی طرف لاتے تھے۔ مشہور ہے وہ صحابی کا قصہ کہ جنگ کے موقع پر کچھ مال غنیمت ان کے پاس آیا اور پھر حضور کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں خریدتا رہا، بیچتا رہا، خریدتا رہا، بیچتا رہا، یہاں تک کہ 200 روپیہ چاندی مجھے نفع میں بچ گئے، یعنی بڑی مقدار بنا کے پیش کیا حضور کے سامنے۔ حضور نے فوراً ان کا رخ آخرت کی طرف موڑا اور کہا کہ بھائی
میں اس سے زیادہ قیمتی چیز تم کو نہ بتاؤں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا وہ تمہاری اس تجارت سے بھی افضل ہے۔ ان کا رخ موڑ دیا تیرے سے۔ یہ مقصد ہے اس تعلیم سے۔ تو سمجھ بوجھ سے ہم اس کو لیں، ان واقعات سے ہم عبرت لیں۔ پھر فضائل نماز ہیں، فضائل ذکر ہیں، فضائل قرآن ہیں، فضائل تبلیغ ہیں، فضائل صدقات ہیں، مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج ہے، فضائل حج ہیں، فضائل رمضان ہیں۔ یہ ہماری ضروریات ہیں بنیادی۔ تعلیم کو غور سے سنیں۔ انفرادی اوقات میں جو ہے بجائے اخبار پڑھنے کے اور آج کل سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک اور ادھر ادھر کے جو ذرائع ہیں ان کو دیکھنے کے، قرآن شریف کے اپنے روزانہ کی معمول کی تلاوت کے بعد ان فضائل کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اس کو غور سے پڑھیں۔ ہاں، اپنے سرحانے کتاب رکھے کوئی ٹیبل وغیرہ پر رکھ دیں تاکہ فرصت کے اوقات میں تھوڑی دیر موقع مل گیا نماز کی ایک حدیث کو پڑھ لیا، ذکر کی فضائل ذکر میں سے کوئی حدیث پڑھی، فضائل صدقات میں سے کچھ پڑھ لیا، ابھی حج کے ایام تھے فضائل حج میں سے کچھ پڑھا، تو ہماری رغبتیں بدل جائیں گی۔ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے انفرادی اوقات جو ہیں ہمارے معمول اور محفوظ رہی، اس میں دنیا داری کی باتیں ہیں، پیسوں کی، جوتوں کی، زمینوں کی، فلیٹ کی۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی یہ باتیں کر رہی ہیں جو ان کا موضوع ہی نہیں ہے۔ عورتوں کو اللہ پاک نے گھر کی منسٹری دی ہے ایک طرح سے کہ گھر کے اندر کے انتظام کو سنبھالیں، مردوں کے ذمہ کیا کہ وہ کاروبار کر کے اپنے بیوی بچوں کا نام نفقہ اکٹھا کریں، گھر کے نظام کو عورتیں درست کریں۔ لیکن اس وقت دنیا داری کا اور مادے کا ایسا غلبہ ہے کہ عورتوں کے پاس بھی زیور، سونا، چاندی، پیسہ، فلیٹ، زمین، دکان، یہاں تک کہ سیاست کی باتیں، وہ چل رہا ہے دنیا میں اکوال کا، وہ کہ مرد عورتیں برابر سرابر ہو جائے، مرد عورتیں کندھے سے کندھا ملا دیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ایک کندھا 3 فٹ کا ہے، دوسرا 6 فٹ کا ہے، دونوں کو ملانے کے چکر میں چاہے 3 فٹ والا تھک جائے، 6 فٹ والا مار جائے، جہاں اوپر سے برابر ہی نہیں ہے۔ اللہ ہی نے دونوں کو الگ الگ بنایا، مرد و عورت کو، ان دونوں کو الگ الگ بنایا اللہ پاک، اور دنیا میں جوڑے بنائے بہت سی چیز، زمین آسمان۔ اب زمین کو آسمان بنا جائے، بنے گا کہ اور آسمان کو کوئی زمین بنا سکتا ہے؟ یہ تو ایک نادانی ہے۔ نہیں بھائی، برابر ہی ہم کو کریں گے، زمین آسمان کو ایک کر کے چھوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ اور ہو کے رہ جائے گا، دنیا تھک جائے گی۔ ایسے ابھی مرد عورت کو ایک بنانے کی فکر میں پڑے ہیں سب، جن کو اللہ نے ایک نہیں بنایا، الگ الگ بنایا، انسان بنایا۔ انسان ہونے کے ناطے دونوں ہیں، جیسے مخلوق ہونے کے ناطے زمین بھی مخلوق، آسمان بھی مخلوق ہے، لیکن دونوں کی شکل و شباہت الگ الگ ہے، دونوں کی افادیت الگ الگ ہے۔ زمین سے غلہ اگتا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، دو الگ الگ کام۔ اب یہ کہا کہ نہیں ہم تو زمین سے بارش نکالیں گے، آسمان سے غلہ اتاریں گے، تو یہ جہالت اور نادانی ہے۔ ایسے مرد و عورتوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، دونوں کی ذمہ داری الگ الگ ہے۔ عورتوں کو گھر کا کام سپرد کیا، گھر میں رہنے کو کہا کہ گھر میں رہے، گھر میں رہتے ہوئے اپنے ایمان، اعمال، اخلاق، اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر کے ایک اچھی پاکیزہ نسل تیار کریں، یہ عورتوں کا کام۔ جیسے مردوں کو کہا کہ حلال پاکیزہ روزی لا، ملاوٹ نہ کرے، چوری نہ کرے، غبن نہ کرے، سود نہ لاؤ، جھوٹ نہ بولے۔ عورتوں سے کہا کہ اپنے گھر میں رہ کر اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں، ایک پاکیزہ نسل تیار کریں، پاکیزہ صاف ستھری نسل تیار کریں، جو نسل بے ایمانی سے، جھوٹ سے، سود سے، اور جو نسل جو ہے وہ زنا سے اور اس قسم کے جتنے دوائی زنا ہیں ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہیں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب گھر کی خاتون پاک دامن ہو، اور اس کی پاک دامنی کا دار و مدار جو ہے وہ اس کی عفت و عصمت پر ہے کہ وہ باحیا کے ساتھ اپنے گھر میں رہے۔ وہ گھر سے باہر نکلے گی، حدیث میں آتا ہے جب کوئی اکیلی عورت گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، دوسرا شیطان اس کے ساتھ۔ گھر میں رہتے ہوئے فضائل کی کتابوں کو پڑھیں، اپنے معمولات صبح شام کی تسبیح، تلاوت، ذکر کے علاوہ گھریلو آپ کے کام کاج ہے اس کو اچھی طرح انجام دیں، ثواب کی نیت سے خدمت بھی کریں،
اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی، گھر کی انسانوں کی جو خدمت ہے اس کو ثواب کی نیت سے کرے. جیسے ایک ہوٹل میں کام کرنے والی عورت، ایک ایئر ہوسٹس کے طور پر کسی فلائٹ میں کام کرنے والی لڑکی اپنے تنخواہ کی امید پر کتنی خوشی سے کام کرتی ہے. حشاش بشاش کام کرتی ہو، ہاں فریش ہو کر گھر سے نکل کہاں جا رہی؟ جاب پر جا رہی، فخر سے کہتی ہے جاب پر جا رہی. ایسے گھر میں کام کرنے والی ایک ایمان والی خاتون وہ حشاش بشاش ہو، اس کو اپنے کام کا بوجھ نہ ہو، بلکہ اس کام پر اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کی امید ہو کہ میرا اللہ راضی ہوگا. میں روٹی پکاؤں گی، سالن پکاؤں گی، گھر کا کام کروں گی، گھر کے 5 7 10 لوگوں کو راحت ملے گی، ان کو جتنی راحت ملے گی اس کا اجر مجھے ملے گا. ان لقموں کے ذریعے سے ان کو طاقت قوت ملے گی. یہ لقمے کھا کر وہ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حلال کمائی کریں گے، ان سب میں میرا حصہ ہو جائے گا. ایسی بشاشت کے ساتھ اپنے گھر والوں کی خدمت کرے، بوجھ نہ سمجھے. اللہ جتنا موقع دے. اس زمانے میں خدمت جو ہے ایک آر کا کام بن گیا، یعنی غریب لوگ خدمت کرے، جن کو 2 پیسے اللہ نے دیے وہ تو خدمت کرے. حالانکہ خدمت تو عبادت کا ایک حصہ ہے. ہمارے مذہب میں جو ہے خدمت پر تو اجر ہے، جیسے نماز پر ثواب ہے، روزے رکھنے پر ثواب ہے، صدقہ دینے پر ثواب ہے، ایسے خدمت پر تو ثواب ہے اللہ کے وہاں سے. بڑی چیز ہے. ایک موقع پر حضور علیہ السلام ایک سفر میں جا رہے تھے، سواریوں کی کمی تھی، تو نوبہ یعنی باری باری سواریوں پر سوار ہو رہے تھے. تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی کا نمبر لگا کہ تھوڑی دیر وہ اونٹنی پر بیٹھیں گے، حضور نیچے اتریں گے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور اوپر بیٹھیں گے، وہ سواری کا رسی پکڑیں گے. تو جب حضور کی باری آئی نیچے اترنے کی تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بیٹھے رہے، آپ کی باری پر میں ہی اونٹ کی نکیل پکڑوں گا، آپ اوپر، آپ نیچے نہ آؤ. تو حضور نے فرمایا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، تم اگر اس وجہ سے ایسا کر رہے ہو کہ میں کمزور ہوں تو ایسی بات نہیں، میں تو تم سے زیادہ طاقتور ہوں. یا تو کوئی کمزور ہو تو اس کی مدد کی جاتی ہے، تو میں تو کمزور نہیں ہوں، تم میری مدد کرنا چاہتے ہو، میں تو طاقتور ہوں. یا پھر تم کو اگر ثواب کی امید ہے کہ تم کو ثواب ملے تو ثواب کی تو مجھے بھی ضرورت ہے، جتنی تم کو ضرورت ہے اتنی مجھے بھی ضرورت ہے، اس لیے آپ اوپر آ جائیے، میں نکیل پکڑوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی نکیل پکڑ رہے ہیں. تو ثواب کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور خدمت کے لائن کا ثواب الگ ہے، عبادت کا ثواب الگ ہے، ذکر و تلاوت کا الگ ہے، خدمت کا ثواب ہے. تو اس لیے خدمت کو عیب نہ سمجھے. ہاں اس وقت اس زمانے میں جھاڑو لگانا، کپڑے دھونا، کسی گھر میں پوچھے بھائی کون، ہمارے گھر میں تو کام والی ہے، بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر مجبوری ہے، کوئی دینی خدمت اور کوئی دینی تقاضے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں، یا معذوری مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے گھر کا کام خود کریں، اس پر اجر ہے، ہاں اس پر ثواب ملے گا. اور ایک بہت بڑی چیز منتقل ہوگی، خدمت بچوں میں، بچیوں میں، پوتوں میں، نواسوں میں. اور جو خود خدمت کرنے کے عادی وہ کبھی دکھی نہیں ہوتے، وہ کسی کے محتاج نہیں. ان کو چائے پینے جا کر بنائی پی، کھانا کھانا ہے پکایا کھا لیا. اور اگر یہ عادت نہیں ہے تو وہ گھر محتاج رہے گا، پورا گھر محتاج ہے کہ روٹی آئے گی بن کر تب کھائیں گے، ہوٹل سے سالن آئے گا تب کھائیں گے. کہ پورا گھر بیٹھا ہوا ہے، کیوں کہ ہوٹل سے راستے میں ٹریفک جام ہے، 1 گھنٹہ اور لگے گا. اور اگر گھر میں پک رہا ہے تو جیسے پرانا صبح 10 بجے کھانا تیار ہوتا تھا گھروں میں، اور شام کو مغرب بعد کھانا کھا کے لوگ فارغ ہو کے عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں. اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے گھر میں حضور والا کلچر لانے، صحابہ والا کلچر لانے، جو اللہ کو پسند تھا، جو کلچر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اس معاشرت کو اپنے گھر میں جگہ دیں. اور جتنی جدید اور نئی چیزیں چل رہی ہیں، کل جدید لذیذ عربی کا مشہور ہوگا، ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے لیکن حقیقت میں اچھی نہیں ہوتی ہو. اس لیے حضور والی سادگی کو اپنے گھروں میں جگہ دیں، حیا والی زندگی لائیں، ایک دوسروں کی خدمت کریں، صلہ رحمی کریں. اس زندگی کا جو مزہ ہے وہ کھانے پینے میں اور اچھے زیوروں میں نہیں. خدمت کر کے جو مزہ ملتا ہے، کھانا کھلا کے جو مزہ آتا ہے، وہ کھانا کھانے میں نہیں، لیکن وہ حقیقی مزہ ابھی ہم نے چکھا نہیں. حضور نے کہا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. ہاں یہ تو ہمارا دین ہے کہ ہم ایک دوسروں کی خدمت کریں، ایک دوسروں کی خیر خبر لیں، ایک دوسروں کے کام آویں. یہ بڑی چیز ہے. اللہ کی عبادت کے بعد پھر اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے.
مخلوق کے دل جیتنے کا بڑا ذریعہ ہے، اس لیے آپس میں ایک دوسروں کی خدمت کریں، خصوصاً اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ عورت کے اوپر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے، پھر والدین کا ہے، اور مرد کے اوپر سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ پہلا حق ہے والدین کا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے وہ۔ ہمارے عرف میں اور شوہر کے حصے کی خدمت بھی عامتاً عورتیں کرتی ہیں، اس لیے کہ شوہر لوگ باہر کے کاموں میں جمیلوں میں ہوتے ہیں، تو اس ماحول کو برقرار کریں۔ ہاں، بڑے بوڑھوں کی دعا لیں، ان کی خدمت کے راستے سے دعائیں نکلتی ہیں۔ جب خدمت ہوتی ہے تو دعا دل سے نکلتی ہے، وہ کرائی نہیں جاتی ہے آپ دعا کیجیے، وہ تو دل سے نکلتی ہے، اور اس کا بڑا ذریعہ ہے کہ ایک دوسروں کی خدمت کو رواج دیا جائے، ایک دوسروں کو خیر کی بات کہیں، خیر کی بات تلقین کریں۔ خدمت کے راستے سے کام کرنے کی جگہ بھی بنتی ہے۔ اس تبلیغ کے کام میں یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم ایک دوسروں کی خدمت کریں گے تو پھر ہم کام کر سکیں گے، کام بتا سکیں گے، کام سمجھا سکیں گے، ہم دین کی بات کہہ سکیں گے۔ بڑا ذریعہ ہے، خدمت سے جگہ بنتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھر کی تعلیم کے ساتھ اپنے گھر میں ایک ایسا سازگار ماحول تیار کریں اور اس میں ایک دوسروں کو دعوت دیں۔ گاہے گاہے 6 صفات کے مذاکرے کے راستے سے یہی چاہا جا رہا کہ ہمارے مرد، عورتیں، بچے، بچیاں سب دین کی بات کہنے والے، دین کی بات کرنے والے بنے، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اور خیر خواہی کے جذبے سے ایک دوسروں کو دین کی بات سمجھاوے، اپنے بچوں کو سمجھاوے، اپنے بھائی بہنوں کو سمجھاوے، والدین کو سمجھاوے، رشتہ داروں کو سمجھاوے، محلے کی ہفتہ واری تعلیم کے راستے سے ایک ماحول بنائے، اور 100% مسلمانوں کے گھروں میں نماز، ذکر، تلاوت، عبادت اور اعمال کے ساتھ یہ گھر کی تعلیم شروع ہو۔ اس کے لیے کوشش کریں، آپ ایک دوسروں کو ترغیب دیں، ایک دوسروں کا ملنا جلنا ہوتا ہے، شادی بیاہ میں ملتے ہیں، خوشی غمی میں ملتے ہیں، ایک محلے میں ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، آتے جاتے ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسروں سے خیر خیریت پوچھتے ہیں، تو ایسے موقع پر 2 باتیں دین کی ضرور کریں، نماز کی یاد دہانی کریں، تعلیم کی فکر دلاویں، بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر مند کریں، اچھی تربیت کے اچھے نتائج کا مذاکرہ کریں کہ بچوں کی تربیت ہوگی، بچے فرمانبردار بنیں گے، قرآن حدیث کا علم لیں گے، اللہ رسول ان سے خوش ہو جائیں گے، یہ اولاد ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی۔ اس کی ایک دوسروں سے بات کریں، دعوت دیں، اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ دعوت کی بھی عادت بنا، دین کی بات کہنے سننے کی، اس میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا ضروری نہیں، آپ 2 جملے کہہ سکتے، 2 جملے بولیں، شرماوے نہیں، گھبراوے نہیں، اللہ کی بات کہنی، اور اللہ کی بات کہنے میں، اچھی بات اور بھلی بات کہنے میں بلا شرم کیسے؟ یہ شیطان کا حربہ ہے، شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اچھی باتیں کرنے میں کوئی ڈر نہیں، کوئی شرم نہیں، اللہ رسول کی بات ایک دوسروں کو کہیں۔ اسی وجہ سے یہ 6 صفات کا مذاکرہ ہے کہ اپنی زندگی میں لاتے ہوئے ان صفات کو ہم دوسروں کو ان صفات کی بات کریں، اس کے فضائل بتائیں، ترغیب دیں، تان تشنی نہ کریں، کسی کو تانا نہ دیں بلکہ ترغیب دیں، فضائل بتائیں۔ ہاں، فضائل کی کتابوں میں کتنی ساری اچھی باتیں لکھی ہیں، وہی باتیں ہم یاد کر لیں، عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی کہتے رہیں، محبت کے ساتھ، تواضع نرمی کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہمارے حق میں، ہماری اولاد کے حق میں خیر کا، بھلائی کا ذریعہ بنائے گا، ہماری دنیا اور آخرت کو اللہ پاک اچھا کر دے گا، اللہ ہم سے راضی ہو کر اپنے مہمان خانے میں جنت میں جگہ دے گا، جو اصل ٹھکانے کی جگہ ہے، جو اصل قرار کی جگہ ہے۔ دنیا چل چلاؤ ہے، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل کو جائے گا، یہاں کوئی رہنے کو نہیں آیا ہے، سب کچھ کرنے کو آئے ہیں۔ ہماری منزلیں جو ہے وہ موت سے شروع ہو کر آخری منزل جنت کا داخلہ ہے۔ اللہ پاک دین پر جمنے کی وجہ سے اور اس کی فرمانبرداری کرنے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے کی وجہ سے، دین کی محنت کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں مہمان خانے میں جنت میں داخل کرے گا، پھر وہاں ہمیشہ مزے مزے کرنے ہیں، وہاں کوئی تکلیف کا کام نہیں ہے، وہاں مزے ہیں، آرام ہے، راحت ہے، ہر قسم کی آسائش اور جی کی چاہتوں کا سامان ہے۔ اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ اس کی نیت بنائیں، پیچھے زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اللہ پاک معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اڑے نہیں اپنے گناہوں پر، اپنی سستی اور غفلت پر اڑے نہیں، بلکہ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اور آئندہ زندگی اچھی گزارنے کی نیت کریں، دین کی محنت میں لگے، گھر کی تعلیم، ہفتہ واری محلے کی تعلیم میں پابندی کریں،
اللہ موقع دے گاہے گاہے 3 دن لگاوے، پھر 2-3 بار 3 دن لگے، 10 لگاوے اپنے محرم کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اور اللہ توفیق دے آگے تو 40 دن کے لیے جماعتیں بنتی ہیں مستورات کی، اپنے شوہر کے ساتھ جاویں۔ دنیا کے ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں، ابھی ممبئی سے جماعت آسٹریلیا جا رہی ہے، تو اس طرح سے جماعتیں بنتی رہتی ہیں۔ اپنی نظام بناویں، گھر کے مردوں کو بھی بار بار راہ خدا میں بھیجے تاکہ ان کا دینی ایمانی لیول جو ہے آگے بڑھے، وہ بھی دنیا میں اللہ کا کام کرنے والے بنے، اور ہمارے لیے فخر کا ذریعہ بنے قیامت کے دن کہ کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ راہ خدا میں نکلا اور ان کے ذریعے سے دنیا میں یہ دین زندہ ہوا۔ یہ ہمارے حق میں خیر اور بھلائی کی چیز ہے، اس کی نیت بنا میں ارادہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تميزنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فقد أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ ہم گنہگار، خطاکار، سیاہکار بندے بندیاں ہیں۔ مولا عشق کی زندگی ہم نے مجرمانہ زندگی گزاری ہے۔ مالک جانے انجانے ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم سے بہت سارے قصور اور خطائیں ہوئی ہیں۔ مولا معذوریاں کی ہیں۔ مولا کوئی اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے عزیز اقارب کی، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ بقیہ زندگی تیری مرضیات پر گزروا دے۔ مولا تو اپنی منشا ہمیں سمجھا دے، تو جو چاہتا ہے وہ ہم سے کروا دے۔ مولا یہ ہمارے جسم اور ہمارے یا اللہ پیشانیاں تیرے قبضے قدرت میں ہیں۔ مولا تو جدھر چاہے بھی اس کو پھیر سکتا ہے۔ مولا خیر کی طرف، ہدایت کی طرف، طاعات کی طرف پھیر دے۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما لے۔ برے ماحول سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بری صحبتوں کے برے اثرات سے ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں بچیوں کی، امت کے جوان لڑکوں لڑکیوں کی اللہ حفاظت فرما لے۔ ہم سب میں صلاح اور فلاح پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اندر عبادت کا ذوق پیدا فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، اپنا ذاتی تعلق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما، آپ کے طریقوں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر آپ کے طریقوں پر جی جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی سنتوں کو دنیا میں زندہ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں حضور والی معاشرت کو زندہ فرما دے۔ یا اللہ حضور کے طریقوں کے خلاف زندگی کے جن شعبوں میں اللہ جو چیزیں رائج ہوئی ہیں عافیت کے ساتھ پوری دنیا سے ختم فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا سے اس فیشن پرستی کی لعنت کو ختم فرما کر یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، عبادت کا ذوق عطا فرما، تو جیسی چاہتا ہے ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادتوں میں صفت احسان پیدا فرما، نفع والا علم عطا فرما، گمراہی اور ضلالت والے علم سے مولا ہماری پوری حفاظت فرما، مولا ہماری پوری حفاظت فرما، جو جانتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو نہیں جانتے مولا تو یہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سکھا دے۔ یا اللہ علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ یا اللہ علوم نافعہ اعمال صالحہ سے مالا مال فرما، جتنے لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں مولا سب کو علوم نافعہ سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ سب کو استقامت عطا فرما، اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرما، اخلاق حمیدہ نصیب فرما،
اخلاق رضیلہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جن بندوں بندیوں کے، جن بھائی بہنوں کے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں، مولا موت سے پہلے پہلے ہمیں ادا کر دینے کی توفیق عطا فرما۔ کسی کے حق میں ہمیں ماخوذ نہ فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، ریا اور شہرت کے ناپاک جذبات سے، حب جاہ سے، حب مال سے، اللہ حب دنیا سے ہماری حفاظت فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، برے ماحول اور بری صحبتوں کے برے اثرات سے، یا اللہ ہماری ہر وقت پوری حفاظت فرما، اپنے حفظ و امان میں ہمیں جگہ نصیب فرما، یا اللہ اخلاص نصیب فرما، ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے حفاظت فرما، یا اللہ کفر و شرک سے حفاظت فرما، نفاق سے حفاظت فرما، حسد اور کینے سے حفاظت فرما، بغض اور عداوت سے حفاظت فرما، آپس کی لڑائیوں سے، دشمنیوں سے ہماری حفاظت فرما، آپس میں جوڑ اور محبت کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا جان و مال تیری دی ہوئی امانت ہے، اس کو تیرے نام پر لگانے کی توفیق عطا فرما، دور دراز کے لیے قبول فرما، مولا اندرون و بیرون کے لیے قبول فرما، یا اللہ اب تک جو سفر ہو گئے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہمارے بزرگوں کے اسفار کو قبول فرما، آئندہ جو اسفار ہے اللہ اس میں آسانی اور سہولت پیدا فرما، ہمارا بھی سفر اپنے فضل و کرم سے آسان فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ شامل حال فرما، تمام قسم کی صعوبتوں اور پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرما، یا اللہ حاسدین کے حسد سے، یا اللہ شریروں کی شرارت سے، فتین کے فتنے سے، یا اللہ ساحروں کے سحر سے ہمارے بزرگوں کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما، مولا اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، مالک ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، تو ہماری مدد فرما دے، مولا تو ہماری مدد فرما دے، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، قدم قدم پر ہماری رہبری فرما، قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما، اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرما، مولا تو ہمیں اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، اپنے ماں سوا سے ہمیں مستغنی فرما، آخرت کی منزل آسان فرما، جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندگی عطا فرما، جب موت کا وقت آئے کمال ایمان کے ساتھ اس نے خاتمہ مقدر فرما، سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، مولا سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تیرے راستے کی موت نصیب فرما، حضور کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ تیری انتہائی رضا اور قرب والی، یا اللہ ایسی موت جس میں مولا ہم تیری ملاقات کا شوق رکھتے ہوں اور مالک تو بھی ہم سے ملنا چاہتا ہو، ایسی مبارک موت ہمیں نصیب فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، آخرت کی منزل آسان فرما، شدت حساب سے حفاظت فرما، حساب یسیر کا معاملہ فرما، حضور علیہ السلام کے مبارکات و جامع کوثر نصیب فرما، مولا حضور علیہ السلام اہل بیت اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما، مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے فردوس اعلیٰ میں ٹھکانہ مقدر فرما، صلی اللہ وسلم علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا